وہ کھلائے گا پلائے گا، کھلانے پلانے والا ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں ہمارا۔ یہ رزق آپ کو ایسی جگہ سے ملے گا کہ آپ کو انشاءاللہ روزی کے دروازے کھل جائیں گے، اور آپ کو کسی قسم کا کسی چیز کا خوف بھی نہیں رہے گا۔ دشمن آپ کے سب یہ حیران و پریشان ہوں گے، بھائی اس کو کدھر سے مل رہا ہے؟ تو عبدالحق بانی دارالعلوم حقانیہ اکوڑا ہٹک ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دارالعلوم، یہ دور حدیث کا شاندار مکان، یہ سب کچھ جو ہمیں ملا صرف اسی سورت کی برکت سے ملا، سورت قریش۔ وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے یہ سورت قریش کی برکت ہے۔ آپ نیا مکان بنانا چاہتے ہو، آپ حج پہ جانا چاہتے ہو لیکن رقم موجود نہیں، آپ غریب ہیں، غربت کی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کو دشمن کا خوف ہے، آپ کو کسی بھی قسم کا خوف لاحق ہوا ہے، دل کا خوف دور کرنے کے لیے، غربت ختم کرنے کے لیے، تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ سورت قریش، اس کا جو طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں۔ آج کل یقیناً بہت لوگ پریشان ہیں کیونکہ مہنگائی اتنی ہے کہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ تو آپ ایسا کریں، اتنا بڑا وظیفہ، مشکل وظیفہ نہیں، آسان وظیفہ۔ شیخ عبدالحق صاحب بانی دارالعلوم حقانیہ اکوڑا ہٹک فرمایا کرتے تھے کہ بس صرف یہ ایسا کرو کہ نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد، وہ دو نمازوں کے بعد اس وظیفہ کو فرماتے تھے کہ کرو۔ نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد آپ نے سورت قریش کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر ایک بار درود شریف، یعنی فجر کی نماز کے بعد 11 بار اور مغرب کی نماز کے بعد۔ اور اگر کوئی ایمرجنسی میں کوئی ضرورت پڑی، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے نہیں مل رہے، آپ کو ایمرجنسی میں کوئی خوف، کسی چیز کا خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، تو آپ ایسا کریں کہ 70 بار اس کو پڑھیں، انشاءاللہ سب خوف آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو جو بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ ایمرجنسی میں اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائے گا۔ اس صورت میں اتنی طاقت ہے، بہت عظیم طاقت۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوف سے بھی امن دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی بھوک پیاس سے بھی امن دے گا، آپ کو کھلائے گا پلائے گا، وہی کھلانے پلانے والا ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں ہمارا رب۔ انشاءاللہ یہ رزق آپ کو ایسی جگہ سے ملے گا کہ آپ کو خود وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کدھر سے آ رہا ہے۔ لوگ بھی حیران و پریشان ہوں گے، بھائی اس کو کدھر سے مل رہا ہے؟ تو انشاءاللہ اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ شیخ عبدالحق صاحب رحمہ اللہ نے تو 2 نمازوں کے بعد بتایا، لیکن ہمارے اکثر مشائخ کا معمول یہ ہے کہ فجر اور مغرب کے بعد 11 بار اور باقی نمازوں کے بعد بھی 7 مرتبہ پڑھا کریں، تو انشاءاللہ ایسی غنا آپ کو حاصل ہوگی کہ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ آپ اپنا گھر بھی اللہ تعالیٰ دے گا آپ کو انشاءاللہ، اگر آپ نے ارادہ رکھا صحیح طور پر، آپ کو حج بھی کرائے گا انشاءاللہ، آپ کو عمرے پر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو آج سے ہی شروع کرنا ہے انشاءاللہ، اور اپنی زندگی کا معمول ایسا بنائیں کہ مستقل مزاجی
استقلال کے ساتھ، یہ نہیں کہ آج کیا کل پھر قضا نہیں۔ انشاءاللہ آپ پابندی کے ساتھ شروع کریں، چند ہی دن میں انشاءاللہ اس کے اثرات شروع ہو جائیں گے، ورنہ پھر مجھے واٹس ایپ کر دینا کہ وہی کام نہیں ہو رہا، انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا، اس میں کسی قسم کے شک کا گنجائش ہی نہیں۔ وہی کھلانے پلانے والا ہے، ہمیں کھلائے گا پلائے گا انشاءاللہ، اس سے تعلق جوڑیں۔ بس تعلق کی ضرورت ہے کہ ہمیں دنیا میں جس سے تعلق ہو اسی پر بڑا ناز ہوتا ہے، مجھے فلاں سے تعلق ہے، لیکن جس کو اللہ سے تعلق جڑ جائے پھر اس کا کیا کہنا، اس تعلق کا سب کچھ تو اسی کے قبضے میں ہے، سب کچھ دے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوا اللہ بھی اس کا ہوا، اور جس کا اللہ ہوا پھر اسے کیا غم۔ تو آج ہی اس پر عمل شروع کریں، ساتھ استغفار بھی پڑھتے رہیں، استغفار کی کثرت کریں، اور سورۃ قریش جو ہے فجر اور مغرب کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، اور باقی نمازوں کے بعد 7 بار پڑھیں، اور اول و آخر 1 بار درود شریف۔ انشاءاللہ روزی کے دروازے کھل جائیں گے، اور آپ کو کسی قسم کا کسی چیز کا خوف بھی نہیں رہے گا۔ دشمن آپ کے سب دشمن جو ہے یا تو دوست بن جائیں گے یا انشاءاللہ آپ کا پیچھا چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا